صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير یا ایہا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم سب اللہ تعالیٰ کے طرف فقیر ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ غنی ہے اور تعریفوں والا ہے۔ دنیا جہان کی تمام مخلوقات اللہ کے سامنے فقیر ہے، سوالی ہے، غریب ہے، سب کے سب۔ یا ایھا الناس اے ہر قسم کے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ اللہ کی طرف تم فقیر ہو، اور اللہ غنی ہے، غنی کے معنی مالدار، اور حمید تعریفوں والا ہے۔ ہر ایک انسان اللہ کے طرف محتاج ہے، سوالی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اور مانگنا بھی اللہ ہی سے چاہیے، اور وہی ہمارے تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ رحمان میں یسألہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ انسان تو زبان سے اس کی زبان سمجھ آ جاتی ہے، لیکن یہ جو باقی مخلوقات ہے یہ بھی اللہ سے مانگتی ہے۔ جنات اللہ سے مانگتے ہیں، فرشتے اللہ سے مانگتے ہیں، چرند پرند اللہ سے مانگتے ہیں، حتیٰ کہ جو زبان نہیں رکھتے، پہاڑ، حجر اور زمین، اور یہ بھی اللہ سے سوال کرتے ہیں۔ تو سب کس کے سوالی ہیں جی؟ اللہ کی۔ یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، سوالی ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی اور تعریفوں والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگ۔ کس سے مانگی؟ اللہ سے۔ اللہ کے نبی گزرے ہیں، انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اور فرمایا کہ اللہ سے مانگو تو اللہ خوش ہوتا ہے، جبکہ انسانوں سے مانگو تو انسان ناراض ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ مانگو نا کسی بڑے مالدار آدمی سے، دوسری دفعہ جاؤ گے تو خود بھی شرمندہ ہوگے اور وہ بھی انکار کرے گا، لیکن اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے جتنا مرضی ہے مانگو، اور پھر اس کے خزانے اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا مانگو اس میں سے وہ جتنا بھی دے دے، اس کے خزانے کم نہیں ہوتے۔ ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، مالدار نہ سمجھو۔ واللہ هو الغنی، وہی ذات غنی ہے، اور اگر تعریف کسی کی ہے تو اللہ کی، دنیا والوں کی کیا تعریف ہوگی۔
اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم گڑبڑ کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے اور نخرے کرو گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ یشأ یذہبکم وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تمہیں ختم کر دے گا، دوسری مخلوق لے آئے گا۔ یہ کہتا کہ میں ہوں تو یہ چیز ہے، میں ہوں تو یہ ملک ہے۔ ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہوتے ہیں نا کہ میں ہوں تو ملک ہے، تو اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اگر تم زیادہ اور بڑے بڑے قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون اور بڑے بڑے میں ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے ان سب کو لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ 7 راتیں اور 8 دن قوم سمود پہ ہوا چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، اور فرمایا کہ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، پھر تم نے ان میں سے کوئی دیکھا جو باقی بچا ہو؟ سب کے سب ملیا میٹ کر دی اللہ پاک نے۔ فرمایا کہ تم بھی انسان ہی رہو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھو، تکبر اور بڑائی نہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ اِن یشأ یذہبکم، اللہ چاہے گا تو تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے گا۔ تو اس کے بعد فرمایا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات، یہ کام جو ہے تمہیں لے جائے اور لے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد محاسبہ آخرت فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بھی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، ثواب کا بوجھ ہے یا گناہوں کا بوجھ، خود اٹھانا پڑے گا، کوئی دوسرا کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور کوئی بوجھل آدمی جس کا بوجھ بھاری ہو، اور بوجھل آدمی وہ تمہیں بلائے کہ میرا بوجھ اٹھا لو، إِلَىٰ حِمْلِهَا، کوئی بوجھل آدمی جس کا بوجھ بھاری ہے وہ دعوت دے کہ آؤ یار میرے ساتھ کچھ مدد کرو، میرا بوجھ اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، کوئی چیز بھی وہ تمہارے ساتھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ خاوند بیوی سے کہے گا دیکھ بھلیے میں تیرے لیے دنیا میں کیا کیا کرتا رہا، تجھے زیور بنا کے دیے، تجھے ہر تقریب کے لیے نئے نئے کپڑے بنا کے دیے، ہر تیری خواہش کو پورا کیا، آج ایک نیکی تو دے دے۔ وہ کہے گی میں خود پریشان ہوں، نیکی کے لیے تجھے کہاں سے دوں؟ بیٹا باپ سے کہے گا، باپ بیٹے سے کہے گا یار ایک نیکی دے دو، میرے ایک نیکی کمی ہے، باقی کام پورا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہاں جی، میاں بیوی سے، بیوی خاوند سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پر میں ہر ایک بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور اگر بوجھل آدمی جس کا بوجھ بھاری ہو کسی کو کہے کہ میرے ساتھ مدد کرو، تعاون کرو، کچھ تم اٹھا لو۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ، نہیں اٹھائے گا بھی کوئی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ بڑا قریبی رشتہ دار کیوں نہ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سب سے زیادہ قریبی رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے آخرت کا بوجھ کس نے اٹھانا جی؟ ہر انسان نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔
اور اس کے بعد وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، میرے نبی آپ تو ان لوگوں کو ڈرائیں جو غیب پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ کو مانتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ڈرائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو گناہ گار ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے مجرم، وہ کہتے ہیں کس نے دیکھی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ڈر بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو اللہ کو غیب سے مانتے ہیں، غیب پر ان کا یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک پروردگار ہے، مجھے ایک ہستی نے بنایا ہے، اس نے مجھ سے حساب و کتاب لینا۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو کہ ڈرتے ہیں اللہ سے غیب پر۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت، ایک تو اللہ سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت ان کی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بے نمازی جو ہے وہ راہ راست سے دور ہے۔ راہ راست پر کون ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ ہمیں پکا نمازی بنے۔ نمازی ہوں گے، مسجد میں آئیں گے تو اللہ کی باتوں کا پتہ چلے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جو پاکی حاصل کرے گا تو پاکی اپنے آپ کے لیے حاصل کرے گا، جو اپنے آپ کو پاک کرے گا گناہوں سے پاک، یعنی ظاہری پاکی، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، اور اندر کی پاکی، خیالات بھی پاک، اس کا خیال بھی پاک ہے، اس کا عقیدہ بھی پاک ہے، وہ مشرک نہیں ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، اور وہ حرام کے جسم سے، اس سے مال سے اس کا جسم نہیں بنا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ ظاہری سوٹٹ بوٹٹ ہے اور اندر سے وہ سود خور ہے، حرام خور ہے، ملاوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بھی اندر سے گندا ہے۔ فرمایا وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، جس نے پاکی حاصل کی تو پاکی حاصل کی اپنے آپ کے لیے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ تو ہر انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے، اس کے خیالات بھی پاک ہوں، اس کے اخلاق پاک ہوں، اس کے کپڑے پاک ہوں، اس کا جسم پاک ہو، ظاہری طور پر بھی پاک ہو لیکن اندرونی طور پر بھی وہ پاک، وہ کامیاب۔ اوپر سے تو بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے لیکن اندر سے گندا ہے۔ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے پاکی حاصل کی تو اس نے اپنے آپ کے لیے پاکی حاصل کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور سب نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہاں جی، وے ٹو عیدگاہ، وے ٹو عیدگاہ، راستہ ہمارے ہاں عیدگاہ ہے نا، اور کسی کا پیر بدائی ہے، کسی کا وہ جدید قبرستان ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے جی؟ راستہ برائے عیدگاہ۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر، اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے، سیدھے راستے پہ رکھے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ اگر اچھے راستے پہ گزر جائے تو اگلی منزل آسان ہوگی، ورنہ بہت مشکلات ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔